الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور اب کچھ دیر میں ہی حدیث پاک بھی بیان کروں گا۔ حدیث پاک جو بیان کروں گا اس کا مفہوم اور ترجمہ بھی ساتھ ہی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا ہے کہ حدیث پاک اور قرآن پاک مجھے سمجھانے سمجھنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ حدیث پاک روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجل من اصحاب الرسول، کہ ایک شخص جو تھا صحابہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، مر بشعب، اس کا گزر ہوا ایک وادی پر، فیہ عین ماء عذب، جس میں ایک بہتا ہوا میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ اس وادی میں ایک بہتا ہوا میٹھے پانی کا چشمہ تھا، فاعجبہ طیبہ، تو اس شخص کو، اس صحابی رسول کو بہت بھلی لگی وہاں کی خوشبو۔ اس کا مطلب ہے کہ وادی بہت خوبصورت ہوگی، بہت خوبصورت وادی ہوگی جس کے دامن میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور اس کو اس کی خوشبو بہت بھلی لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھلدار پھولدار درخت بھی موجود ہوں گے، وادی ہری بھری ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی۔ فقال، تو صحابی رسول نے کہا، لو اقمت فی ھذا الشعب فاعتزلت الناس، کہ کاش میں اپنا گھر، اپنا ٹھکانہ اس وادی میں بنا لوں اور لوگوں سے دوری اختیار کر لوں۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا کیا مقصد؟ چلو خوبصورت جگہ پر رہنے کا مقصد تو سمجھ آتا ہے۔ آج ہم لوگ ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، نارتھ میں جاتے ہیں، ہمیں بہت بھلی لگتی ہیں وہاں کی وادیاں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں جا کے رہائش پذیر ہوں، رہائش اختیار کریں، لیکن اپنے کام کاج معاش کی بدولت ہم یہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ خوبصورت جگہ پر رہنے کا ہر کسی کو دل چاہتا ہے، لیکن فاعتزلت الناس، کہ لوگوں سے دور ہو جاؤں، اس بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے دوری چاہتے ہو تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں کوئی ایسی بات نہ پڑے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، کیونکہ سب سے بڑی ذہنی کوفت اور روحانی کوفت آپ کو تب ملتی ہے جب کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف کی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو آپ کے روح پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ دوری اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مومنین کی خصوصیات میں بیان کیا تھا، بلکہ جنت کی فیسلٹیز میں، یہ پہلا بیان جنت کے بارے اللہ نے فرمایا
لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، یہ انہیں ایک بہت بڑی فیسلٹی جنت میں دی جائے گی کہ وہ وہاں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات اور کوئی الزام کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں صرف وہ سنیں گے سلامتی ہو سلامتی ہو، مطلب فرشتے سلام بھیجتے رہیں گے ان پر، ہر جگہ آتے جاتے ان پر سلامتی ہوگی، وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی الزام والی بات نہیں سنیں گے، کچھ جھوٹ نہیں سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے کیا فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دنیا میں ایسی بات جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہو نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہو تو یہ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، مطلب ایسی محافل جس میں گپ شپ ہوتی ہو، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہوں اور لغویات بکی جاتی ہوں، تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایسی محافل سے وہ اعراض کرے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے مومنین کی خصوصیات۔ سورۃ المومنون میں اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جنت میں بھی اللہ نے یہی فیسلٹی دے دی کہ جنت میں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے۔ تو صحابی رسول نے اس لیے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا قیام اس وادی میں کر لوں اور لوگوں سے دور ہو جاؤں۔ آگے صحابی رسول ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، ولا افعلو، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، حتی استأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک حضور محمد مصطفیٰ مجھے اس کا حکم نہ دے دے۔ اب صحابی ہیں نا، حضور کے نظر کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، جب تک اذن نہیں ملے گا تب تک کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ حضور کی سیرت بھی موجود ہے اور حضور کی صورت بھی موجود ہے، یہ قرآن پاک حضور کی صورت ہے، حضور کی سیرت بھی موجود ہے، حضور کی صورت بھی موجود ہے۔ آج ہمیں کس بات نے روکے رکھا ہے حضور کی پیروی نہ کرنے سے؟ تو صحابی رسول تھے، کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا جب تک مجھے اس بات کا حکم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نہ دے دیں۔ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اس بات کا تذکرہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سے کیا، کیا کہ مجھے ایک وادی پسند آ گئی ہے اور میں وہاں رہنا چاہتا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں سے دور ہو جاؤں۔ تو سن لو حضور کا جواب، فقال، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تفعل، ایسا ہرگز مت کیجیو، لا تفعل، ایسا ہرگز مت کیجیو، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 عاما خاليا، کہ تم میں سے کسی کا اللہ کے راستے میں اقامت دین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا 60 سال کی خلوت نمازوں سے بہتر ہے۔ سن لو میرے بھائیو، ہر جمعے میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ اقامت دین، اللہ کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے۔ اب صحابی رسول کیا چاہتے تھے کہ میں اس وادی میں قیام کر لوں، لوگوں سے دور ہو جاؤں، تو کریں گے کیا؟ خلوت میں رب کو یاد کریں گے۔ صحابی نے کیا کرنا تھا؟ چلو ہم سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم موج مستی کریں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں۔ صحابی رسول نے کیا کرنا تھا کہ خلوت میں، تنہائی میں، جہاں لوگوں کی ڈسٹربنس نہ ہو، لوگ تنگ نہ کریں، وہاں تنہائی میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں۔ اس لیے وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ میں اس وادی میں قیام کر لوں اور لوگوں سے دور ہو جاؤں، کہ ایک تو میں لغو نہیں سنوں گا، لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گا، جو مجھے کوفت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، دوسرا خلوت میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کروں۔ تو محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں ٹھہرنا، مقام، تھوڑی دیر کے لیے، مقام کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں ٹھہرنا، اس لیے کہ اللہ کے دین کو قائم کر دو، 60 سال کی خلوت کی نمازوں سے بہتر۔
میرے بھائیوں، آپ کے شہروں میں، آپ کے ارد گرد لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اپنا جان مال وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں. کیا تبلیغی جماعت نہیں کہتی؟ کیا ہمارے یہ جو مدینہ کی جماعتیں نکلتی ہیں یہ نہیں کہتی؟ اور کتنی جماعتیں ہیں ہمارے شہروں میں، مذہبی جماعتیں، وہ یہی تو فرمائش کرتی ہیں کہ اللہ کے بندو نکلو اللہ کے راستے میں، اپنا جان مال وقت لگاؤ، لیکن ذہن یہ بناؤ کہ قائم اللہ کے دین کو کرنا ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب سے اہم بات قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، حضور کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. جب بات سمجھ آ جائے گی پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو حدیث پاک بیان کر رہے تھے محمد رسول اللہ، آگے کیا فرماتے ہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنۃ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب خطاؤں کو معاف کر دے اور تمہیں داخل کر دے جنت میں؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو. من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنۃ. بہت اہم فکرہ ہے، غور کرنا بہت اہم فکرہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا بس اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ دو لیا جائے، اس پر جنت واجب کر دی. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا رسول. اور اللہ کا کون سا رسول؟ اللہ کا محبوب ترین رسول، خاتم النبیین، وجہ کائنات. وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اتنی دیر کے لیے بھی جو قتال کر لے گا، کہ اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ ہے جہاد، یہ ہے اقامت دین کی فضیلت کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان جاہد نفسک و ہواک فی ذات عز و جل، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اپنی خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال. یہ ہے جہاد افضل ترین اور جہاد کی بنیادی شکل. جہاد کا سٹیپ نمبر 1، پہلا قدم یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی نفس کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہے. نفس میرا اکساتا ہے مجھے لغو بات کرنے پہ، نفس میرا اکساتا ہے جھوٹ بولنے پہ، ریاکاری پہ، بدکاری پہ، زنا پہ، رشوت پہ، غرض جتنی منکرات ہیں نفس میرا مجھے اکساتا ہے. نفس میرا یہ بھی اکساتا ہے کہ بچے گھر میں بھوکے ہیں، آج اگر حرام کے ذریعے سے بھی کچھ آتا ہے تو لے چل. نہیں، کیونکہ ان بچوں کی بھوک کو تیرا رب زیادہ جانتا ہے. تیرا رب تیرے بچوں کی بھوک کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے. وہ شفیق ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. تو اس کے راہ میں حلال کما کر تو دیکھ، وہ برکت ڈال دے گا. تیرے بچوں کو پالن ہار بھی وہی ہے، تیرا پالن ہار بھی وہی ہے، تیرے آبا و اجداد جو گزرے ان کا پالن ہار بھی وہی ہے. رہتی دنیا کے آخری انسان کو آخری لقمہ تک وہ کھلائے گا. اس بات پہ یقین کر لے، پھر تمام منکرات جاتی رہیں گی. یہی سب سے اہم چیز جو ہے وہ رزق ہے، جو ہمیں منکرات میں مبتلا کرتا ہے. ہوس ہے، اوپر سے اوپر جانے کی خواہش ہے. لوگوں کو اپنے اوپر سے دیکھنے سے اپنے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے. اس حسرت کو اللہ نے ناپسند فرمایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے سے نیچے کو دیکھ تاکہ تجھے شکر پیدا ہو، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھ. رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ کسی اوپر والے کو دیکھ کے حسرت نہ کرو کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. یہ حسرت کرو کہ کاش میں اس سے اچھا ہو جاؤں آخرت میں. یہ حسرت کرو، تب اللہ کے نبی کا پیغام پورا ہوگا. تو سٹیپ نمبر 1، پہلا قدم اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے کہ اپنے نفس
اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے تابع کرنا ہے، یہ جہاد افضل ہے، پہلا جہاد ہے۔ جب پورے کے پورے آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری ذات، پوری شخصیت اس قرآن کے سانچے میں ڈھل چکی ہے، پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی ویسے ہی ہوں جیسے آپ ہیں، ان کی پوری شخصیت بھی قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، پھر آپ کے دوست احباب، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کا معاشرہ۔ جب پوری ایک جماعت ایسی تیار ہو جائے کہ جب آپ دیکھ لیں کہ اب ہمارے پر اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کا نظام غالب کر سکتے ہیں، تو پھر آپ میدان میں کود پڑیں، پھر قتال سے نہیں گھبرانا۔ وَاصْبِرْ مَعَ أَصْحَابِكَ، کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مشکلات تو آئیں گی، ان مشکلات کا نتیجہ کیا ملے گا؟ کہ ایک صحابی رسول کو دفن فرما رہے تھے حضور محمد مصطفیٰ، تو یکدم آنکھیں پھیر لیں، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، دفناتے ہوئے آپ نے یکدم آنکھیں پھیر لیں۔ کہا جنت کی حوریں لپک رہی تھی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا، مارے شرم کے میں نے آنکھ ہٹا لی۔ یہ درجے ہیں پھر جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے اقامت دین کے لیے کام کیا، ان کے درجے محمد مصطفیٰ نے اسی دنیا میں بتا دیے کہ ان کے درجے پھر یہ تھے کہ اس کو لینے کے لیے جنت کی حوریں لپک رہی تھی، کچھ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا، مارے شرم کے۔ حیا والے آپ کے رسول کتنے با حیا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ حیا کہاں چلی گئی؟ آج ہم اپنی نظریں جھکا کر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا مردوں کو کہ تم اپنی نظریں جھکا کر رکھو۔ آج ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے، ہماری جو انگلی اٹھتی ہے عورت کی طرف اٹھتی ہے کہ یہ برقع نہیں کرتی، یہ چہرہ نہیں ڈھانپتی، یہ جسم نہیں ڈھانپتی۔ اگر وہ نہیں ڈھانپتی تو تم تو آنکھیں جھکا لو۔ جب تم آنکھیں جھکا لو گے تو عورت کو نظر ہی نہیں آئے گی، جب عورت نظر نہیں آئے گی تو دل میں کوئی فاسد گمراہ خیال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تم پہ بھی تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نظریں جھکانے کا، یا خالی عورت کی ذمہ داری ہے پردہ کرنے کی؟ تم پہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ نظریں جھکا کر رکھو، تو نظریں اپنی جھکا کر رکھو، تاکہ جب بد نظری نہیں ہوگی تو دل میں کوئی مفسد فاسد خیالات نہیں ابھریں گے۔ جب وہ خیالات نہیں ابھریں گے تو دل پاکیزہ ہوگا۔ جو پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نور اترتا ہے، اور اللہ کا نور قرآن پاک ہے۔ دل کو پاکیزہ کرو گے تو یہ نور دل میں اترے گا، ورنہ نہیں آئے گا دل میں۔ میں نے پہلے بات کی تھی، دل کے کٹورے کو خالی کرو، حب دنیا سے خالی کرو، اسے حسد سے خالی کرو، کینہ سے خالی کرو، تکبر سے خالی کرو۔ اس کٹورے کو خالی کر کے رکھو گے اللہ کے سامنے تو اللہ اپنا نور اس میں انڈیلے گا، نہیں تو اللہ اپنا نور نہیں انڈیلے گا۔ جب تک کٹورا خالی نہ ہو تو نور کیسے آ سکتا ہے؟ خود دنیا کی تم مثال لیتے ہو، کٹورا بھرا ہوا ہو، اس میں لاکھ ڈالنے کی کوشش کرو، وہ چھلکتا ہے، بھرتا نہیں۔ تو کٹوروں کو خالی تو کرو، اپنے دل کے کٹوروں کو حب دنیا سے خالی کرو، حسد سے خالی کرو، تکبر سے پاک کرو، بد نظری سے پاک کرو، نظروں کو جھکاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ ہر دفعہ ایک منکر کا ذکر ضرور کروں گا۔ آج کا سب سے بڑا منکر ہماری بد نظری ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے میڈیا کو ہم ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت لان تان کرتے ہیں کہ یہ میڈیا خراب ہو گیا، عورتیں خراب ہو گئیں، انہوں نے پردہ چھوڑ دیا۔ وہ میرے بھائیوں، وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تم اپنی آنکھیں جھکا لو۔ اکبر اللہ آبادی نے اس کے بارے بڑے اچھے شعر کہے ہیں کہ وہ پردہ مرد کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ بیویوں وہ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ ہنس کے کہنے لگی وہ پردہ مرد کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ تو اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو۔ آج کا سبق یہ گھر لے کے جانا کہ آج جس منکر سے ہم نے پورا ہفتہ بلکہ پوری زندگی بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بد نظری نہیں کرنی، کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنی، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ پھر دیکھنا دل کی پاکیزگی کیسے ملتی، پھر دل میں نور اترے گا، اور نور کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔
آج تو نور مجسم شکل ہمارے سامنے موجود ہے، پہچان ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ آج تو ہمارے دل کے پیالے خالی نہیں، اس لیے نور اترتا نہیں دلوں میں۔ اگر دل کے پیالے خالی ہو جائیں تو یہ نور دل میں اتر آئے، جب یہ نور دل میں اتر آئے گا تو پھر اقامت دین کے لیے خود بخود کھڑے ہو جائیں گے کہ اب اللہ کا نظام بھی غالب ہونا چاہیے۔ کسی طاغوتی طاقت کو ہم نہیں مانتے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، اسے کہتے ہیں سرکشی۔ جو اللہ کے سرکش لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نظام سے ٹکراتے ہیں، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ تو آج کا نظام کیا ہے؟ طاغوتی نظام ہے، اللہ کے احکامات سے ٹکرا رہا ہے، تو اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ اسی طاغوت سے ہم نے لڑنا ہے۔ قرآن پاک کا درس شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ چل رہا تھا، اور منظر میں نے آپ کے سامنے منظر کشی پوری کر دی تھی کہ فرعون کا عالی شان وزیشان دربار برپا ہے، لاؤ لشکر ہے، فرعون بیٹھا ہے، ارد گرد جو اس کے مصائب ہیں، جو اس کے سردار ہیں، اس کی قطار در قطار بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے ڈٹ کر دو شخص کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون کھڑے ہیں۔ کیا رہے ہیں موسیٰ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم پیامبر ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم پیام لے کر آئے ہیں، تیرے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہو گئی تھی، وہ بھی سہون ہو گئی تھی کہ ایک قبطی اور اسرائیلی کو چھڑواتے ہوئے قبطی قتل ہو گیا تھا، ان کے مکے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اب وہی بات فرعون ان کو جتلا رہا ہے۔ فرعون انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ اب یہ چھوٹا بھائی ہے حضرت موسیٰ کا رشتے میں، تو اپنا احسان جتلا رہا ہے۔ کہا فرعون نے الم نربک، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی، فینا اپنے درمیان، ولیدا جب کہ تو بچہ تھا، ولبثت اور تو نے گزارے، فینا ہمارے درمیان، من عمرک سنین عمر کے کئی سال۔ حضرت موسیٰ کو یہ فرعون جو رشتے میں چھوٹا بھائی ہے اب احسان جتا رہا ہے کہ کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی، آج تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے۔ اور آگے کیا بتا رہا ہے کہ جو گناہ ہوا تھا حضرت موسیٰ سے سرزد، خطا سہون خطا ہوئی تھی، وفعلتا اور تو نے کیا، فعلتک اپنا کام، اللتی فعلتا جو تو نے کیا، وانت من الکافرین اور تو ہے ناشکروں میں۔ کفر کہتے ہیں ناشکر پن۔ ناشکرا پن کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خالق جس نے آپ کی تخلیق کی، آپ کو پیدا کیا، آپ کا مالک ہے، آپ کا پالن ہار ہے، آپ کو تمام چیزیں دیتا ہے، ہم اسی کی بندگی نہیں کرتے، اس کے احکامات سے سرکوبی و سرتابی کرتے ہیں، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آج کسی مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ لینا ہی کفر ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کفر تو یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تمام چیزیں دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے احکامات پر چلو تو ہم اس سے سرتابی کرتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ ناشکرا پن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اگر مسلمان ہیں بھی صحیح تو ہمیں اس کفر سے بچنا چاہیے۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ تو ہے ہی ناشکرا، کہ ایک تو نے قتل کیا، دوسرا تو ہمارے درمیان پلا، اور آج تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہم سے بات کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال فعلتها اذن، اب اللہ کے نبی ہیں، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا نبی ہو اور زبان سے سچ نہ نکلے۔ کہا ہاں فعلتها اذن، میں نے کیا اسے، وانا من الضالین، اور میں اس وقت تھا خطا کاروں میں، گمراہ ہو جانے والوں میں۔ مطلب اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے سے سہون اس لڑائی کو چھڑانے کے لیے اس قبطی کو مکہ لگ گیا، وہ مر گیا تو خطا تو ہوئی میرے سے، وہ مان بھی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ ففررتو، اب دیکھو سنو، یہ اللہ کے نبی ہیں،
لیکن اپنی بشری کمزوری کو بھی بیان کر رہے ہیں. کوئی چیز نہیں چھپا رہے. کیسے چھپائیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ان کی زبان سے جو نکلے گا سچ نکلے گا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں تم سے فرار ہو گیا. لَمَّا خِفْتُكُمْ، کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگ گیا تھا. حالانکہ یہ بات اللہ کے نبی کے لیے چھپانا کیا مشکل تھا، جبکہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں. فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں، تو یہ بات چھپانا کیا مسئلہ تھا کہ میں کیوں بھاگ گیا؟ یہ بتانا کیا ضروری تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے ضروری بتایا کہ یہ میری بشری کمزوری تھی کہ اس وقت مجھے خوف آ گیا اور میں تم سے فرار ہو گیا. فَوَهَبَ لِي، تو اللہ نے مجھے پھر عطا کر دی حکم و حکمت، وَجَعَلْنِي، اور مجھے بنا دیا من المرسلین، پیغمبروں میں سے بنا دیا، بھیجے گئے ہونے والوں میں سے بنا دیا، رسولوں میں سے بنا دیا. مطلب یہ اقرار کیا کہ وہ خطا مجھ سے ہوئی، اور بشری اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا کہ ہاں میں ڈر بھی گیا تھا، میں نے تم سے فرار بھی اختیار کیا تھا، لیکن میرے رب کی مجھ پر عطا کیا ہوئی کہ اس نے مجھے حکمت بھی دی اور مجھے رسول بھی بنایا، اور رسول بنا کر تیرے پاس بھی بھیجا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اب حضرت موسیٰ کا بیان کنٹینیوڈ ہے، اور اسی نعمت، اسی احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، مجھ پر، ان عبدتا، اس کے بدلے تو نے، ان عبدتا بنی اسرائیل، تو نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. حضرت موسیٰ کا انداز یہاں تنزیہ ہو گیا ہے کہ یہ جو تو میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ میں تیرے گھر میں پلا، پھر میرے سے خطا ہوئی، تو نے اس خطا سے بھی کچھ نہ کچھ درگزر کیا، تو اس احسان کے بدلے تو نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. سوچو کتنا بڑا دربار ہے، کتنے سردار ہیں، لاؤ لشکر ہے، اور دو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے بڑے بادشاہ کے ڈٹ کر کھڑے ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں یہ یقین ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں اس دربار میں موجود، تمام باتیں سننے والا. کتنی بڑی گارنٹی لے کر کھڑے ہیں یہ پیغمبر. آج آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے اس قرآن پاک میں یہ گارنٹی دی ہے. ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا، جو یہ کہتے ہیں مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ آج آپ کے اور میرے بارے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ تم اپنے رب کو رب مان کر تو دیکھو، اس پر تمہارا دل ٹھک جائے، دنیا کی کوئی لذت تمہیں لذت نہ لگے، دنیا کا کوئی غم تمہیں غم نہ لگے، کیونکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ لذت جو آج مجھے مل رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک لذت موجود ہے جو اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اس لذت سے بچنے کے لیے عورتوں سے بد نظری کرنے کے بجائے اپنی نظریں جھکا کر رکھو. یہ دل میں خیال پکا ہونا چاہیے، محکم خیال ہونا چاہیے کہ جو تمہارے لیے رب نے بنا کر رکھی ہے وہاں، وہ اس سے کہیں بہتر ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا گمان تک گزرا. میرے بھائیوں، جو تم سوچ نہیں سکتے اتنی حسین چیزیں رب نے تمہارے لیے رکھی ہیں، تم اس کے لیے اپنی نظریں جھکا کر تو دیکھو. وقت ختم ہوا چلا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن سمجھنے اور سمجھانے اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر قرآن کو، حدیث کو سیکھنے والے بن جائیں، اور جب سیکھ لیں تو پھر سکھانے والے بن جائیں، اور جب سکھانے والے بن جائیں تو پھر اقامت دین، پھر دین کو قائم کرنے والے بن جائیں، پھر طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے والے بن جائیں، تاکہ کل جب حشر کے روز ہم پیش ہوں تو عرش کا سایہ بھی ہمارے لیے ہو، سواریوں پر بھی ہم سوار ہو کر جا رہے ہوں، اور محمد مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہوں کہ آ گئے آ گئے، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.